صوفی کے پاس جو لوگ یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ اس سے کچھ ایسا مل جائے جس سے سکھ ہو، جس سے سکون ملے، وہ بھول رہے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں رہے کہ ان کی نظر میں وہ فقیر اہم نہیں، وہ ضرورت اہم ہے۔ وہ اس کے پاس گئے ہیں کسی ضرورت کی تشفی کے لیے۔ کتنے ہی مرشد ہیں، کتنے ہی گرو ہیں، یہ نہیں کہ تھے اور اب نہیں ہیں، اب بھی ہیں، مگر اب لوگ چوکنے والے زیادہ ہیں۔ جو اپنے گرو کو اپنا سب کچھ چھیننے نہیں دیتا، جو گرو کے سامنے اپنا سارا نفسیاتی ڈھانچہ توڑ نہیں دیتا، تو گرو چاہے جتنا بھی کامل ہو وہ اس سے کچھ پا نہیں سکتا۔ جو گرو کے پاس پانے جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں پاتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو گرو کے پاس اپنا سب کچھ کھونے جاتا ہے، ہارنے جاتا ہے، وہ سب کچھ جیت جاتا ہے۔ یاد رکھنا، پیر و مرید، مرشد و سالک کے رشتے میں مرید کیا پائے گا یا کیا نہیں پائے گا، اس کا انحصار پیر، مرشد، گرو پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انحصار ہوتا ہے مرید پر، سالک پر۔ وہ کیا کھونے کو تیار ہے، یہ طے کرتا ہے کہ مرشد سے اسے کیا ملے گا۔ کیا وہ انا کا جھوٹ تیاگنے پر تیار ہے؟ کیا وہ ذہن کی تاریکیوں میں ڈھلی اس دنیا کو ترک کرنے پر تیار ہے جسے اس نے اپنا آپ مان لیا ہے؟ کیونکہ گرو جس میڈیم سے بات کرتا ہے وہ میڈیم انائی دماغ کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ آج بھی تم کسی گرو کو ڈھونڈنے نکلو تو غالب امکان ہے کہ تم چوکو گے۔ اگر گرو کا کوئی امیج تمہارے دماغ میں ہے تو یاد رکھنا، تم فقیر، گرو، مرشد کو نہیں ڈھونڈ رہے، انا کے سراب کا پیچھا کر رہے ہو۔ کیسے دو گے صوفی کو روپ کہ جو کہتا ہے ہر روپ جھوٹ ہے؟ تم جب گرو کے پاس جاتے ہو تو جج کرتے رہتے ہو، اس کی باتوں کو، اس کے لباس کو، اس کی حرکتوں کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے کھانے پینے کو، اس کے چلنے پھرنے کو۔ یاد رکھو، ایسا شخص کبھی کسی گرو تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ گرو ڈھونڈ ہی نہیں رہا۔ وہ گرو کی اس امیج کو، اس تصویر کو ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے ذہن میں موجود ہے۔ اس لیے ڈھونگی گروؤں کا کام آسانی سے چل جاتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری نفسیات کو جانتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے تم گرو کے پاس گرو کے نام پر کس تصویر کو ڈھونڈ رہے ہو۔ سمجھو، تمہارے ذہن میں جو تصویر ہے، جو جیسی بھی ہے، جتنی بھی پرفیکٹ ہے، مگر وہ مردہ ہے۔ وہ دماغ کے مردہ خانے میں تخلیق ہوئی ہے۔ تمہاری سوچوں نے اسے ڈھالا ہے، تمہارے دماغ کی پروگرامنگ نے اسے تخلیق کیا ہے۔ تم نے کسی سے سنا گرو ایسا ہوتا ہے، تم نے کہیں پڑھا کہ فلاں فقیر ایسے رہتا تھا، تم نے اپنے بڑوں سے، اپنے خطیبوں سے سنا ولی ایسا ہوتا ہے، تو تم ان ساری معلومات سے ایک ذہنی تصویر بناتے ہو۔ کبھی کوئی تصویر زندہ نہیں ہوتی، اس میں سانس نہیں ہوتی۔ زندہ فقیر تمہاری کسی بھی بنائی گئی تصویر کے مطابق نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی کی نیچر تو تغیر ہے۔ تصویریں نہیں بدلتی، انسان بدلتے ہیں۔ تمہارا گرو کا تصور سٹل ہے، گرو سیماب صفت ہوتا ہے۔ گرو تو زندگی کے زیر و بم سے مچلتا دل ہے، ایک پل یوں ایک پل ووں۔ تم اپنی کسی بھی تصویر کے سانچے میں کسی زندہ فقیر کو فٹ نہیں کر سکتے، بلکہ یاد رکھنا کہ فقیر کے پاس تم جاؤ تو وہ جان لے گا کہ تم ڈھونڈ کیا رہے ہو، اور وہ اس سے الٹ بیہیو کرے گا، تاکہ پہلے تو تم اس تصور سے، اس تصویر سے نجات حاصل کرو جو ذہن کے بندی خانے میں تم نے بنا رکھی ہے۔ اور جیسے ہی تم اس تصویر سے جان چھڑاتے ہو تو پھر تم حقیقت کی دنیا میں کھڑے ہوتے ہو۔ پھر تم اپنی تصویر، اپنے تصور سے نہیں ملتے، پھر تم واقعی گرو سے ملتے ہو۔ اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جیسے ہی تم اس تصویر، اس تصور سے آزاد ہو جاتے ہو جو تمہارے ذہن میں موجود ہے، تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے گرو بن جاتا ہے، کیونکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ بس ایک ہی کا ظہور ہے، لا موجود الا اللہ۔ پھر ایک درخت بھی تمہیں سکھا سکتا ہے کہ سٹلنس کیا ہے، پھر ایک تتلی بھی تمہیں بتا سکتی ہے جمال کیا ہے، پھر ایک پھول بھی تمہیں سکھا سکتا ہے سائلنس کیا ہے، پھر ہوا کا ایک جھونکا بھی تمہیں سکھا سکتا ہے کہ زندگی کیا ہے، پھر ایک مترنم جھرنا بھی تمہیں کائنات کے نغمہ سرمدی سناتا مل جائے گا۔ ایک شانت ندی تمہیں تمہارے اندر موجود پیس سے ملا دے گی۔ کبھی سوچا گرو سالک کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بس ایک کام،
اس کا ذہن جو تصویریں بنا کر لوگوں کو، چیزوں کو، واقعات کو ایک خانے میں فٹ کر رہا ہے اور اسی زاویے سے سب کو دیکھ رہا ہے، اس دماغ کو خاموش کر دیتا ہے۔ جب تک یہ تصور اور تصویریں تراشتا دماغ ہی تم ہو، تب تک گرو مرشد نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک تصویریں ہیں، تصور بناتا دماغ موجود ہے، تم موجود ہی نہیں ہو۔ مرید موجود ہی نہیں ہے اور گرو کو تخلیق کرتا ہے مرید۔ مرشد کا خالق ہے سالک۔ سوچو، کوئی سالک ہی نہ ہو تو مرشد کسے کہیے گا؟ ایک صوفی فقیر تھا بہاؤالدین، اس کے پاس ایک تاجر آیا کرتا تھا اور آ کر بڑی عقیدت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ کبھی کہتا آپ میری جان ہو، کبھی کہتا آپ اس دھرتی پر سورج ہو۔ بہاؤالدین سنتے ہنس دیتے۔ کبھی کہتا تم چاند کی روشنی ہو، کبھی کہتا تم دکھی انسانوں کے لیے سکھ کی وجہ ہو، اور جب بھی وہ یہ کہہ رہا ہوتا بہاؤالدین ہنستا رہتا۔ ایک دن بہاؤالدین کے خاص مرید نے کہا، حضور کیا وجہ ہے؟ وہ شخص اتنا پیار جتاتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، اتنا احترام کرتا ہے، قدموں میں بچھ جاتا ہے، ادب آداب کا خیال بھی آپ نہیں رکھتے اور طنزیہ سی ہنسی ہنس دیتے ہیں۔ بہاؤالدین بولے، وہ شخص مجھے ملتا ہی نہیں ہے، وہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے، اس نے بس لوگوں سے سن کر ایک تصویر بنا رکھی ہے، وہ آ کر اسی تصویر کو پوچھ کر چلا جاتا ہے، اس نے کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ اپنے ہی ذہن میں تراشی تصویر کو آتا ہے اور دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے وہ جب مجھے کہتا ہے سورج تو میں ہنستا ہوں کہ آنکھیں تو اس کی بند ہیں، مجھے سورج کیسے کہہ رہا ہے۔ وہ جب مجھے کہتا ہے چاند تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے، کبھی چاند کو اس نے دیکھا تو ہے نہیں، بس کہے جا رہا ہے۔ وہ میری تعریف کرتا ہے تو میں ہنس دیتا ہوں کہ وہ کس کی تعریف کر رہا ہے، اپنے ہی ذہن کے اندر موجود ایک بت کی، اور میرا سہارا لے رہا ہے۔ مرید بولے، سمجھ نہیں آئی ہمیں آپ کی بات۔ بہاؤالدین نے کہا، تو آؤ تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اپنے مریدوں کو ساتھ لیا اور اس شخص کی دکان پر چلے گئے اور صرف وہ جبہ اور ٹوپی اتار دی جو وہ اپنے آستانے پر پہنے رہتے تھے۔ اس کی دکان سے سودا لیا اور واپس چلے گئے۔ وہی دکاندار جو انہیں کبھی سورج کہتا تھا، کبھی چاند کا خطاب دیتا تھا، کبھی دکھی دلوں کا آسرا کہتا تھا، وہ انہیں پہچان ہی نہ سکا۔ بہاؤالدین اپنے مریدوں سے بولے، یہ شخص ایک تصویر کو پوچھتا ہے جس میں جبہ ہے، جس میں ٹوپی ہے، اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اگر میں سورج ہوتا تو کیا فرق پڑتا اس بات سے میں نے کیا پہن رکھا ہے، سر پر ٹوپی ہے یا نہیں ہے۔ میں ہنستا تھا اس لیے کیونکہ یہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا تھا، یہ بس میری ٹوپی اور جبے کو دیکھتا رہتا تھا، میں تو اس سے کہیں دور کھڑا ہنس رہا ہوتا تھا۔ وہ دکاندار جو خود کو میرا عاشق کہتا ہے، اس کے ساتھ میں 15 منٹ کھڑا رہا، اس سے باتیں کی، اس سے سودا خریدا، مجھے پہچان نہیں پایا، بلکہ مجھے کم عقل سمجھ کر اس نے سودا بھی مجھے پورا نہیں دیا ہے۔ مریدوں نے کہا، حضور ہو سکتا ہے اسے بھول ہو گئی ہو سکتا ہے کام میں بہت مصروف ہو، پہچان نہ سکا ہو۔ بہاؤالدین نے دوسرے دن پھر اس کی دکان کا چکر لگایا، اسی حالت میں بغیر جبہ و دستار کے۔ وہ نہ پہچان سکا، اور اگلے دن ہی نہیں، پورے 1 سال 365 دن تک وہ اس کی دکان پر روزانہ بلا ناغہ جاتے، وہی مرید ساتھ ہوتے، مگر کبھی وہ پہچان نہ پایا، حتیٰ کہ وہ مرید تھک گئے، وہ مرید اکتا گئے۔ انہوں نے مرشد سے کہا، حضور بس کریں، ہم نے جان لیا، ہم سمجھ گئے، اور کتنی مزے کی بات ہے کہ اس پورے سال میں بھی وہ شخص ان کی محفل میں آتا رہا، اور اس کے وہی ڈھنگ رہے، وہی تعریفیں، وہی تم سورج ہو، چاند ہو۔ 1 سال جب گزر گیا تو بہاؤالدین نے کہا، مت کہا کریے، بند کریے فضول یاوہ گوئی۔ پورے 1 سال میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں، تمہاری دکان سے سودا خریدا ہے۔ اگر میں سورج تھا، کبھی تم نے میری حدت محسوس کیوں نہ کی؟ اگر میں چاند تھا تو میری ایک کرن بھی تمہیں چھو تک کیوں نہ سکی؟ سورج تو دور، تمہیں مجھ میں دیا تک دکھائی نہیں پڑا، تو سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس بات کو سمجھو، دیکھنا دکھائی دے رہی چیز کا معاملہ نہیں، دیکھنے والی آنکھ کا ایکشن ہے۔ پیر دکھائی دینے والی چیز تب بنتا ہے جب دیکھنے والا موجود ہو، جب دیکھنے والے کی آنکھ کی صلاحیت موجود ہو، جب دیکھنے والا اپنے ذہن میں موجود تصویر کو نہیں، سامنے موجود حقیقت کو دیکھ رہا ہو۔ کبھی تم نے سوچا ہے، تم جب چیزوں کو دیکھتے ہو تو چیزوں کو نہیں دیکھتے ہو، بس اس تصویر کو دیکھتے ہو جو تمہارے ذہن میں ہے۔ تمہارا ایک دوست ہے، جب بھی اسے دیکھتے ہو تو کہتے ہو یہ میرا دوست ہے۔ کبھی سوچا کہ آج سے 10 سال پہلے وہ کیسا تھا؟
20 साल पहले कैसा था। देखते हो माँ बाप के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो हकीकत को नहीं देख रहे होते कि बच्चा बड़ा हो गया है। वो उस तस्वीर को देख रहे होते हैं जो उन्होंने अपने जहन में बना रखी है। तुम गुरु को कैसे पाओगे? चोले, चूहे, जुब्बे, दस्तार, टोपी को ही पहचानोगे, क्योंकि तुम्हारे जहन में गुरु की यही तस्वीर बनती है। तुम इस तसव्वुर के, इस तस्वीर के पुजारी हो, इसलिए हमेशा गुरु को पाने से चूक जाते हो। हमेशा जुब्बा व दस्तार को पहचान लेते हो। हमेशा कुछ हरकतें करते, कुछ रियासतें करते, कुछ ख़ास रंग ढंग को देखते हो। तुम फ़कीर को देखते ही नहीं। तुम्हारे सामने कोई बेदार रूह हो, मगर वो सूटेड बूटेड हो, तो तुम्हारी आँख उसे पहचान न सकेगी, क्योंकि तुमने तो झील की सतह ही को देखने जाना है। झील की गहराइयों को तुमने कभी देखा ही नहीं है।